بٹ صاحب یہ جو پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کی اتنی جلدی کیا تھی کہ ایک جانے والی حکومت ہے جا چکی ہے بس اس کے 20-22 دن رہ گئے ہیں تو اس نے جناب ٹھا کر کے ایک ایسا اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہے کہ ہم حیران پریشان ہو گئے ہیں. دیکھیں جی امریکہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ جب پاکستان نے ایٹامک بم بنانے کا آغاز کیا اس وقت سے نہ صرف امریکہ کچھ اور یورپی ممالک کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے کافی سارے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن جب ہم نے ایٹم بم کا تجربہ کر لیا اور وہ بھی ہمیں مجبوراً کرنا پڑا، جب انڈیا نے دھماکے کیے تو اس کے بعد کرنا پڑا، تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے یہ جو ہے نا کہ دنیا کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ہم نے ایک منظم اور محفوظ قوم ہونے کا جو ہے نا ثبوت پیش کیا ہے، اور آج کئی برس گزر گئے ہیں بلکہ دہائیاں گزر گئی ہیں، پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ کسی ملک کے خلاف بھی وہ دہشت گردی کے لیے یا کسی ایسے غیر تحفظانہ اقدام کے لیے نہ ذمہ دار قوم ہے، ہم بہت زیادہ ذمہ دار اٹامک انرجی AI ہے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے، اس کے تمام جو لوازمات ہیں ان کی تمام جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے. اور یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کو اب جتنی یورپی اقوام ہے اور امریکہ ہے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور ان کو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے بڑا محفوظ ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے میزائل پروگرام کی طرف. میزائل پروگرام کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا، شروع میں کہا گیا کہ یہ شمالی کوریا کی طرح ہوگا، ایران کی طرح ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی ہم نے بہت زیادہ محفوظ طریقے کے ساتھ منظم طریقے کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جس کو تسلیم کر لیا گیا ہے. ہم خود کفیل ہیں اس میں، خود کفیل ہیں، اور اس میں ہمیں کسی کی یعنی یہ بھی نہیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں کچھ اس کا فیوز دے گا، کوئی تو پھر چلے گا. ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس چھوٹے میزائل سے لے کے بڑے میزائل تک، بیلسٹک میزائل تک، بر اعظمی میزائل تک موجود ہے، لیکن یہ ہم نے صرف اپنے تحفظ کے لیے رکھے ہیں کیونکہ ہمارے بالکل پڑوس میں ایک ایسا ملک واقع ہے جو ہر وقت اس تاڑ میں رہتا ہے کہ وہ کس وقت اس کو موقع ملے اور وہ پاکستان کو کھا جائے. لیکن اس کے لیے ہم ایک منظم قوم ہے، ایک محفوظ قوم ہے، اور ہماری جو افواج پاکستان ہے اور خاص طور پہ جو ہماری ادارے ہیں انہوں نے بڑے تحفظانہ انداز سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو امریکن حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے میزائل سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے ایٹمی سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو نئی حکومت آئے گی اس کو فوری طور پہ آتے ہی ان معاملات کو پھر سے بہتر کرنے ریوائز کرنا پڑے گا. پاکستان جو ہے اس وقت جو ریجنل پالیٹکس ہے اس میں بڑی اہمیت کا عامل ہے. ہمیں شاید امریکہ کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنی امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. بلکہ میں لاسٹ میں کہوں گا کہ اس وقت امریکہ کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے ضرورت تھی اگر افغان وار ختم ہو گئی ہے تو، لیکن چائنا اس وقت ایک سپر پاور جو ہے نا اس وقت رشیا سے اوپر آ چکا ہے. تو جو ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ ہے اور ہم امریکہ اور چائنا کے درمیان جو پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کا امریکہ کو ادراک ہے، اس لیے امریکہ ہمارے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا نہیں کرے گا. یہ وقتی طور پہ کچھ سینکشن لگا دی جاتی ہے جو آگے جا کے پھر بہتر ہو جائیں گے. اچھا بٹ صاحب ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ چین نے جو افغانستان ہے اس کو ایک طرح سے اس کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے. بہت سارے پروجیکٹس وہاں پر شروع ہو گئے ہیں، ہائی ویز بن رہی ہیں، ڈیم بن رہے ہیں. تو چین نے اپنی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس کو افغانستان تک بڑھا دیا ہے اور امریکہ کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے خطے میں اگر کوئی امریکہ کا دوست ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. جی بٹ صاحب. پاشا صاحب یہ جو بائیڈن انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے میزائل پروگرام پہ یہ یقینی طور پہ ختم ہو جائے گا. اچھا جب ٹرمپ انتظامیہ آئے گی. سب سے اہم بات تو یہ ہے تو پوری دنیا میں اسلامی ملک ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ میزائل پروگرام ایٹم بم کی ہمیں صلاحیت عطا کی، جس میں سب سے اہم کردار مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا، اور افواج پاکستان کا بھی کردار اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں. اتنی منظم طریقے سے اس کو سنبھالنا کسی محفوظ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور صاحب دیکھیں یہ ایٹمی پروگرام کی جو نیو ڈالی تھی، بنیاد ڈالی تھی، وہ تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ڈالی تھی. یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے
جس کو تناور درخت جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنایا گیا، اور پھر ہم غلام اسحاق خان کی جو سپورٹ تھی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح وسائل فراہم کرنے میں محب وطن ہونے کا مظاہرہ کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں تو خیر ہم کیا کہیں، وہ تو مطلب فادر آف دیٹ نیوکلیئر پروگرام تھے. تو نواز شریف صاحب کا بھی یہ رول ہے کہ انہوں نے بٹن دبا کے پاکستان کے اس وقت بھی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا تھا. اس وقت کے بھی جو امریکی صدر تھے بل کلنٹن، ان کا پریشر تھا. اب بھی نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت ہے، نون لیگ کی ہے، اگر یہ پریشر آتا بھی ہے کسی قسم کا تو وہ فیس کریں گے. وہ ویسے نواز شریف صاحب نے تو وہ امریکہ کا پریشر جتنا تھا اس کو جس طرح برداشت کیا تھا وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب ایک لیڈر ہیں جبکہ شہباز شریف صاحب ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں. جی آگے بڑھیے. گزارش یہ ہے نیوکلیئر یہ میزائل پروگرام پر جو پابندی لگائی ہے اس پر بات کر رہے تھے ہم. جی میزائل پروگرام کا تو ٹرمپ انتظامیہ یقینی طور پہ ختم کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے تو افغانستان کے ایشوز ابھی بھی چل رہے ہیں. اچھا بٹ صاحب آپ یہ بتائیے، یہ وہ پی ٹی آئی نے یہ جو امید لگائی ہوئی ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران، سر وہ کچھ بھی نہیں، وہ صرف سفارتی آداب کے مطابق جو چلتا ہے نا اسی طرح ہی چلے گا. کوئی مدد بھی کو کرے گا تو سفارتی آداب سے ہٹ کے نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے تو کوئی ٹیلی فون کرے تو اس کو چھوڑ دو، اس طرح نہیں ہوتا. جی بٹ صاحب. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقیقت پسندانہ جو ہے نا اس حوالے سے تجزیہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی زندگی کے اگر 3-4 اہم ترین نعروں کو دیکھا جائے تو اس میں یہ تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. اچھا اسی پہ انہوں نے اپنی حکومت کیا، اور میں نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں ہزاروں اور بلکہ بعد میں ان کو کہیں گے 1 لاکھ سے بھی زیادہ گاڑیاں ہو گئی جن کی عقب میں لکھا ہوتا تھا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. اور یہ نعرہ لگا کے عمران خان صاحب کو شہرت ملی. لیکن اب ہم حیران ہیں کہ ان کے وہی فالوور جن میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، وہی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہی جن کے ہم غلام نہیں ہیں اب وہ ہمیں چھڑانے کے لیے آئیں گے کیونکہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے پڑھے لکھے ہیں یا ان کے دماغ میں کچھ اس طرح کے وسوسات کون ڈالتا ہے. دیکھیں نہیں بٹ صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ان کے دماغ میں کون ٹپکاتا ہے یہ؟ دیکھیں ہم نے جو الفاظ اخلاقیات کے حوالے سے درست استعمال کرنے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جن کے آپ غلام نہیں ہیں آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، آپ نے ان سے قرض بھی لیا ہوا ہے، آپ ان کا قرض بھی واپس نہیں کر رہے اور پھر دوبارہ سے بھی قرض مانگ رہے ہیں اور ان کو آنکھیں دکھا کے کہتے ہیں ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. جب آپ جیل میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ وہی جن کے ہم غلام نہیں ہیں وہ ہمیں چھڑانے کے لیے آئیں گے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مزہ کا خیز کوئی موقف نہیں ہو سکتا. اور اب بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، آج اس پروگرام کی وساطت سے میں ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو امریکہ کے کہنے پہ نہ رہا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ رہا کرانے کی کوشش کریں گے. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ 190 ملین کا کیس جو ابھی 2-4 روز کے بعد اس میں شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ان کو واضح طور پہ 10 سے 15 سال تک کی سزا سنائی جائے گی اور بھی ان پہ جو ہے نا وہ لگایا جائے. اور یہ ایسے نہیں ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پیسے تو آئے اور اس کے ڈیل کو جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی برطانیہ کی اس نے پوری ڈیٹیل سے اس کی انویسٹیگیشن کی. انہوں نے پورے ثبوت دیے کہ ملک ریاض صاحب نے فلاں جگہ سے اس طرح پیسے جو ہے نا کنٹین کیے. ان پیسوں کو پاکستان لایا جانا تھا، پاکستان لایا گیا لیکن ان کا ہی قرضہ ایک اور مد میں چکا دیا گیا. پاکستان کی عوام کو تو کچھ نہ ملا. ان کا اب آپ دیکھیں آپ کے اوپر ایک ٹیکس فرض ہو 1 لاکھ روپے کا اور کہا جائے کہ یہ لاکھ روپے ہم فلاں مد میں آپ کو دیتے ہیں، آپ اس کو اپنے ٹیکس میں ادا کر دیں. چلے جی وہ تو انہوں نے ادا کر دیا، خفیہ کس نے رکھا؟ خان صاحب کی حکومت نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ خان صاحب نے اس پیسوں کے عوض ایک زمین پلاٹ لیا، وہ بھی ثابت ہو گیا قادر ٹرسٹ والا. جی اب جب وہ پلاٹ بھی ثابت ہو گیا کہ اب دیکھیں ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو بالکل ایسے ہی کیس میں ایسی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نواز کو جو ہے نا وہ لایا گیا اور اس میں فیصلہ کیا ہوا؟ اینڈ جو فیصلہ ہوا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نواز نے اتنے ارب روپے کی کرپشن کی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نواز صاحب نے ان لیگل طور پہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کی، چاہے انہوں نے تنخواہ نہیں لی
یعنی کہ پیسہ نہیں لیا پھر بھی وہ سزا کے حقدار ہے. یہاں تو پلاٹ لینا بھی ثابت ہو چکا ہے, وہ رکن بھی انلیگل سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں شفٹ ہونا ثابت ہو چکا ہے, لہٰذا یہ سزا جو ہے نا مل رہی, اور یہ سزا ملنے کے آگے بھی امپیکٹ ہوں گے, کیونکہ خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی ڈیل میں نہیں آئیں گے. تو دیکھیں میں آپ کو اگلا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ 21 سال سے زیادہ نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی, اس کے بعد تاحیات نااہل کر دیا گیا. پہلے جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, وہ پھر بعد میں ڈیل پہ آئے. ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام ہے, خان صاحب کسی ڈیل پہ نہیں آئیں گے. جیسے یہ سزا آئے گی نا, یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈیل کرنا اب ہم یعنی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, یہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, مذاق والی رات گزارنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ جو فیصلہ نا فیصلہ نہ آئے. لیکن اب جو کہ حالات بتا رہے ہیں اس میں یہ فیصلہ آئے گا, اس کے بعد ڈیل بھی ہوگی, اور آپ بھی دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جیل سے سیدھے پاکستان نہیں آئیں گے, جیل سے باہر ہی جائیں گے. عمران خان صاحب کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں موجودہ حکومت کے دور میں نہیں آئیں گے.